بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ایک مولوی صاحب کا کلپ کسی نے بھیجا، اس کو سن کر بڑا افسوس ہوا۔ مولوی صاحب نے حدیث سنائی اور کہتا ہے ایک اعرابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ مولانا کو یہ پہلے تو دیکھنا چاہیے تھا کہ لفظ اعرابی ہے یا اعرابی ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عربی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور اس نے بار بار سوال کیا، بار بار حضور سے سوال کرنے لگا۔ چلو خیر، آگے مولانا نے حدیث سنائی تو اس میں واقعہ یہ سنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کا پتہ نہیں تھا۔ سرکار کی عادت تھی کہ جب آپ کی طبیعت مبارک، مزاج مبارک بڑا ٹھنڈا ہوتا تھا تو آپ سوالوں کے جواب دیتے، اور جب کوئی سوال کا جواب نہ دینا چاہتے تو خاموش ہو جاتے۔ لیکن اس نے بار بار اصرار کیا نا۔ یہ مجموع الزوائد میں حدیث موجود ہے، راوی ہے مولا علی شیر خدا۔ دیکھیں حضور کا نور دینے کا شوق کتنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب اس اعرابی نے بار بار سوال کیا نا تو پھر حضور خود فرمانے لگے، چل پھر مانگ تو کیا مانگتا ہے۔ مولا علی فرماتے ہمیں بڑا رشک آیا، ہمیں بڑا ناز آیا، ہم نے کہا کیا بات ہے؟ حضور نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے؟ اب یہ نبی پاک سے جنت مانگے گا اور دنیا میں بیٹھے بیٹھے اپنے لیے جنت کی ٹکٹ بک کرا لے، یہ جنت کے اندر بہترین محل اپنے لیے الاٹ کرا لے گا۔ لیکن بڑا ہی بولا تھا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سفر کرنا ہے، مجھے سواری کے لیے ایک اونٹ دے گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں اس نے سوال تو کیا پر جو ہماری طبیعت تھی اس مطابق اس نے نہیں کیا، یعنی جس طرح کا دروازہ تھا اس طرح کی بھیک نہیں مانگی۔ اس نے اونٹ مانگا، حضور نے فرمایا چل دیا تجھے، فرمایا چل اونٹ دے دیا، اب تو کچھ اور بھی مانگ۔ حضرت علی کہنے لگے لو بڑے نصیب والا، ایک چانس اور ملا۔ تو کہنے لگا حضور اس طرح کریں، جو اونٹ پر کجاوا باندھا جاتا ہے وہ بھی دے دیں۔ تو حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے ہم نے کہا تیرا اللہ بھلا کرے، تو کہاں اڑ گیا؟ حضور نے نا مسکرا کے ایک تیسرا موقع دیا، فرمایا چل تجھے کجاوا بھی دیا، کچھ اور مانگ لے۔ کہنے لگا حضور سفر بڑا لمبا ہے، آنے جانے کا خرچہ بھی دے دیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا جا تجھے دیا۔ پھر حضور نے ایک مثال بیان کی اور فرمایا تجھ سے تو بنی اسرائیل کی وہ بوڑھی ہی اچھی تھی۔ یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے وطن سے ہجرت کر رہے تھے، گھوڑوں پر بیٹھے، اونٹوں پر بیٹھے، لیکن اونٹ گھوڑے جاتے نہیں تھے، واپس لوٹتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اللہ یہ جاتے کیوں نہیں؟ تو رب کریم نے فرمایا اس لیے نہیں جاتے کہ جہاں سے آپ ہجرت کر رہے ہیں نا وہاں ایک جگہ پہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت دفن ہے، جناب یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، آپ وہ تابوت بھی نکال کے ساتھ لے جائیں۔ یہ اگر رب نے بتا دیا تو اللہ یہ بھی تو بتا سکتا ہے نا کہ قبر کہاں ہے۔ یہ بتا دیا تابوت لے جائیں، یہ نہیں بتایا کہاں ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ خود تلاش کریں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لوگوں سے پوچھا کہ وہ کہاں ہے تابوت حضرت یوسف کا، تو کہنے لگے ہمیں تو نہیں پتہ ہے، بوڑھی اماں پرانی اسے پتہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بوڑھی سے ملے تو فرمایا بتا دے کہ وہ تابوت کہاں ہے، حضرت یوسف کی قبر کہاں ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں مزاروں پہ نہیں جانا چاہیے، تو پڑھو نا یہ حدیث کھول کے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو قبر کا رستہ، مزار کا رستہ بتانے کا وہ عورت قیمت مانگ رہی ہے۔ حضرت موسیٰ کی ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا مت میں پتہ ہے جناب یوسف کا مزار کہاں ہے، قبر کہاں ہے؟ کہنے لگی پتہ ہے۔ آپ نے فرمایا بتا دے، کہنے لگی مفت کیسے بتا دوں، ابھی تو لوگوں کو مزاروں پہ جانے کی دلیل نہیں مل گئی، اور یہاں وہ بوڑھی کہتی ہے بیان کر رہے ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور بوڑھی کہنے لگی مفت نہیں بتاؤں گی۔ تو حضرت موسیٰ فرمانے لگے قیمت لے لے، کہنے لگی بالکل آپ قیمت دیں گے تو بتاؤں گی۔ اور میں قیمت کیا ہے؟ کہنے لگی قیمت یہ ہے کہ جنت میں مجھے بھی اس محلے میں مکان چاہیے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکان ہے، اس محلے میں مجھے بھی مکان چاہیے، اسی درجے میں آپ کے ساتھ۔ حضرت موسیٰ فرمانے لگے اماں چل تو جنت کا مکان مانگ، تم نے تو بہت بڑی سوسائٹی بھی پلاٹ مانگ لی ہے، وہ تو بڑا اونچا معاملہ ہے، وہاں تو انبیاء رسل ہوں گے، تو دور پہنچ گئی ہے، جنت مل جائے گی پر موسیٰ کا ساتھ
تو کہنے لگے جاؤ پھر میں بھی نہیں ایڈریس بتاتی، پتا تو میرے پاس ہی ہے نا، اور کسی کو ہے پتا؟ تو حضور فرمانے لگے تجھ سے تو وہ بوڑھی اچھی تھی۔ جب وہ بی بی اڑ گئی، کہنے لگی نہیں بتاتی، حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے مالک آپ کیا کرنا ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ جنت میں اپنے پڑوس والے مکان کا وعدہ آپ کر لیں اور بوڑھی کو وہ مکان عطا میں کر دوں گا۔ آپ وہ مکان کا وعدہ کر لیں، دے دیں گے۔ حضرت موسیٰ نے وعدہ کیا، پھر بی بی نے پتہ بتایا حضرت یوسف کے مزار کا، اور پھر وہاں سے حضرت یوسف کا تابوت نکال کے لے گئے۔ حضور فرمانے لگے وہ بولے تو نے کیا مانگا؟ اونٹ، کچاوا، خرچہ، اور کاش میں نے تجھے کہا تھا تو نے کچھ مانگا ہوتا۔ میرے رسول پاک اپنی امت کی توجہ دلاتے ہیں، حضور فرماتے ہیں تمہارے نبی کے پاس بڑا کچھ ہے، آؤ آؤ۔ تو سوال یہ ہے کہ تم تو یہ کہتے ہو کہ نبی سے چھپا ہی کچھ نہیں ہے، عالم الغیب ہے، اب آپ بتائیں کیا یہ عقیدہ رکھنے کی وجہ سے اب آپ کا ایمان کیا بنے گا اس کا؟ یہ حدیث تو آپ کے ایمان اور عقیدے کو صاف کر رہی ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب بڑھیا نے جنت کا مطالبہ کیا تو انہوں نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ یہ تو یہ کہتی ہے، فرمایا اچھا اسے کہہ دو ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے مختار کلی کا عقیدہ بھی تمہارا پھر غلط ہے، حدیث تو تمہارے اس عقیدے کا بھی انکار کر رہی ہے۔ اور ایک چیز یہ بھی ہے، تم تو کہتے ہو کہ ایک جزیہ کا علم بھی جو کسی نبی کے لیے نہ مانے اس کا عقیدہ توحید ناقص ہے، تو یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عقیدہ توحید پر زیادہ نہیں پڑ رہی کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا۔ پھر تم یہ کہتے ہو ایک چیز کا بھی اختیار نہ مانے تو وہ عیب لگانا ہے، تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تم نے عیب نہیں لگایا، علیہ باللہ۔ پھر یہ سوچنے کی بات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابی سے اعرابی سے فرمایا سل آپ مانگو، اور اس نے بھی وہ چیزیں مانگی جو اس کی ضرورت کی تھی، تو اس سل کا معنی یہ لینا کہ حضور کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، یا آپ نے یہ فرمایا کہ اس بڑھیا جتنا بھی تو نہیں ہوا؟ اس کو سمجھنے کے لیے حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ کی روایت کو بھی ساتھ دیکھنا چاہیے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی فرمایا سل، اور انہوں نے آگے جنت کا پڑوس مانگا، مرافقتک فی الجنہ، اسألک مرافقتک فی الجنہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعنی علی ذلک بکثرۃ السجود۔ تو اس سے پتہ چل گیا کہ یہ جو سجود کی کثرت سے مدد حضور اپنی دعا کی کروانا چاہتے ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بس میں اور طاقت اور اختیار میں تو یہ نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ علامہ سبکی رحمہ اللہ نے اس روایت کی شرح کے اندر شفاء السقام میں لکھا ہوا ہے کہ یہ سب توسل اور یہ سب استشفاء ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم سے دعا کریں گے اور اللہ کریم عنایت فرما دے گا، یہ مطلب ہے۔ باقی یہ مطلب نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام اختیارات دے دیے گئے، یہ تو یہاں سے ثابت نہیں ہوتا۔ اہل بدعت نے اپنا نظریہ ثابت کرنے کے لیے حدیث پیش کی تھی، لیکن یہ حدیث تو ان کے نظریے کو ختم کر رہی ہے۔ اللہ کریم ان کو سمجھ نصیب فرمائے اور ان کو صحیح عقائد پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان و مقام پر کوئی کسی کو اعتراض نہیں، کوئی مسلمان کر بھی نہیں سکتا، لیکن اس قسم کی جو صفات خدا تعالیٰ کی ہوں ان کو حضور کے لیے ثابت کرنا، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے تفہیمات الہیہ میں لکھا ہے، یہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نقص اور عیب کی بات نہیں ہے۔ مثلا کہا جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہیں ہے، خالق کائنات نہیں ہے، مالک کائنات نہیں ہے، رازق کے کائنات نہیں ہے، تو کوئی بھی ادبی نہیں۔ اسی طرح جو اللہ کی صفات خاصہ ہیں ان کا اس بات کیا جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نفی کی جائے تو یہ کوئی توہین اور بے ادبی کی بات نہیں۔ اللہ دین سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبسکرائب کریں ہمارے چینل کتاب زندہ کو اور بیل آئیکن کو دبائیں لیٹسٹ ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔